جناب میر محمد صاحب، ان کے بیٹے اور باقی جتنے اہل خانہ ہیں سب کو اس صدمے پر صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور جہاں تک بات رہی بھائی مصطفیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کی، تو آپ سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں اور مجھے امید ہے میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو ظلم ہوتا ہے نا، ظلم وہ کبھی چھپتا نہیں ہے، اسے میرا مالک دنیا میں بھی انجام تک پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے ظلم ہوئے ہیں جو ناحق قتل کیے گئے، اور کوئی نہ کوئی زندگی کا ضرور ایسا موڑ آیا کہ رب نے ایسا نظارہ دکھایا کہ وہ سارا منظر سامنے آ گیا۔ تو انشاءاللہ یہ بھی جو معاملہ ہوا ہے، ہمارا بھائی جو مصطفیٰ تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ تو سرخرو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے جنازے بتائیں گے کہ ہم کس انداز سے دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ابھی میت یہیں پہ موجود تھی، ہم نے ابھی جنازہ ہی پڑھا ہے، رب نے نظارہ دکھا دیا ہے کہ جانے والا اس انداز میں جا رہا ہے کہ پتہ چل رہا ہے دنیا میں بھی سرخرو ہے، رب آخرت میں بھی سرخرو فرمائے گا۔ تو وہ تو جو سمجھیے کہ میدان لے کر گیا ہے، تو کٹہرا انشاءاللہ لگے گا، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے میرا مالک ضرور انہیں کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ دعا ہے کہ میرا خالق و مالک اس پوری جو ہے نا برادری کو اس صدمے پر صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو آیہ مبارکہ بھی میں نے پڑھی ہے اس میں بھی میرا رب اسی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں ہم انہیں آزماتے ہیں، کبھی مال لے کر آزماتے ہیں، کبھی خوف سے آزماتے ہیں، کبھی اولاد والی آزمائش سے آزماتے ہیں، کبھی کچھ دے کر آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرا کیسے شکر ادا کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ کبھی کچھ لے کر بھی آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے یہ صبر کرتا ہے۔ تو میرا مالک اس پوری برادری کو صبر عطا فرمائے، اور باقی میرا خالق و مالک مصطفیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ شہید کی اللہ قبر کو روشن و منور فرمائے۔ بس 2-3 اشعار پڑھ کے میں اپنی بات جو ہے وہ ختم کرتا ہوں کہ آپ نے یہ تو سنا بھی ہے اور آپ جانتے بھی ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے اس کے معاملات باقیوں سے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اس کی شان کیا ہے؟ رب کا قرآن یہ بیان فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور دوسرے مقام پر فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا وہ زندہ بھی ہیں اور اس انداز میں زندہ ہیں کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے رب نے انہیں کیسی زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور پھر فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، باقی دنیا سے جاتے ہیں ان کا رزق ختم ہو جاتا ہے، لیکن شہید دنیا سے چلا جاتا ہے، رب فرماتا ہے بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، دنیا سے چلا بھی جاتا ہے ہم پھر بھی رزق عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اور پھر وہ شہید جب دنیا میں گیا ہوگا، دنیا چھوڑ کر قبر میں جائے گا، تو وہاں پر پھر کیسا منظر ہوگا۔ تو اسی حوالے سے شاعر نے بڑی پیاری منظر کشی کی ہے، بس کلمہ شریف کا تھوڑا سا وید کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا، وچ قبر دے دل گھبراوے گا، اتھے کوئی نہ تینو بچاوے گا، اور اتھے کملی والا آوے گا، پڑھو لا الا اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے اپنی حاضری پیش کریں۔ حق لا محمد سرور صلی علی حق لا، ایک
کلمہ ساتھی قبراں دا، اے کلمہ ساتھی قبراں دا، فرمان نبی دیا خبراں دا، فرمان نبی دیا خبراں دا، فرمان نبی دیا خبراں دا، تیرا سی فرق نہ زیرا زبراں دا، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا میں مراں تے جمعے والا روز ہووے، میری منجی تے کلمے دا زور ہووے، میں مراں تے جمعے والا روز ہووے، میری منجی تے کلمے دا زور ہووے، تے اکھ کھولا تے نبی میرے کول ہووے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا، تے واہ حسن حسین پیارے نے، سونے نبی دے نوری تارے نے، سونے نور نبی دے تارے نے، جنہ دین پچھے سر وارے نے، پڑھو لا کون حسین جس کی بات کی جا رہی ہے؟ جن سر دتا پر بیت نہ منیے، اوے جن سر دتا پر بیت نہ منیے، اکڑ ابن زیاد دی بھنیے، تے گل نانے دی منیے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا، تے باپ مرے سر ننگا ہوندا، تے ویر مرن کنڈ خالی، تے ماوا باج محمد بخشا، اوے کون کرے رکھوالی، تے لے او یار حوالے رب دے، تے میلے چار دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، اوے جس دن پھر ملیں گے، اس دن عید مبارک ہو سی، اوے جس دن پھر ملیں گے، تے نہ کر بندیا اوے میری میری، نہ میری نہ تیری، اوے چار دناں دا اے میلا دنیا، چار دناں دا اے میلا دنیا، تے پھر مٹی دی ڈھیری
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه مل کے سارے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ انتہائی عزت اور محبت اور اکرام کے لائق میرے بزرگوں، میرے اساتذہ کرام اور نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ آج کی یہ محفل ایصال ثواب بھی ہے اور محمد مصطفیٰ شہید کی روح کو ایصال کے بعد اس کے مقام شہادت کو بیان کرنا بھی ہے، اور جو اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کی سنگینی جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس کو بھی آشکار کرنا ہے۔ وقت بڑا مختصر ہے، مجھے پتہ ہے کہ بڑے عزت والے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سندھ سے بھی لوگ، سندھ تک شیخو پورہ، پورے پاکستان کے لوگ موجود ہیں جو دکھ کی اس گھڑی میں خاندان کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس میں بندہ مومن جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، اس کا مقام، اس کی جان کی ویلیو، قیمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ وقت نہیں ہے، میں اس سے قبل اگر صرف قرآن کی آیتیں ہی صرف پڑھوں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ صرف مومن بلکہ انسانیت کی اللہ کی بارگاہ میں کتنا شرف ہے اور کتنی عظمت ہے اور کتنا مقام ہے۔ ہمیں تو بدگمانیوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اسلام کا بنیادی سبق یہ تھا کہ ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، بدگمانی نہ کرو۔ حسد نے ہمیں ڈبو دیا ہے، اور میں یہ لفظ اپنے کلمات سے پہلے کہنے لگا ہوں، اس پر ذرا دھیان دینا، میں صرف اپنی برادری سے کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہوں کہ یہ جو شمع بجھی ہے نا، اور یہ جو نوجوان شہید کر دیا گیا ہے، یہ حسد کی آگ نے اس شمع کو بجھایا ہے۔ حسد ہے کہ یہ آگے بڑھ گیا ہے، اس کا آگے نکلنا یہ گوارا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اس طرح نیکیوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ کتنے گھر اجڑے ہیں اور کتنے ظلم ہوئے ہیں، ناسمجھی کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے، اور ناقبت اندیشی کی وجہ سے، اور اس حسد کی وجہ سے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، یہ قرآن ہے، قرآن کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، تو قتل کرنے والا جہنمی ہے، خالداً فیہا، یہ لفظ ہے قرآن کی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم بھی تیار کیا ہوا ہے۔ جو قتل کرنے والا ہے کسی مومن کو جان بوجھ کر، مومن کو قتل کرنا، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ تو آسان ہے
اللہ کی بارگاہ میں یہ آسان ہے کہ دنیا کو ختم کر دیا جائے بنسبت اس کے کہ کسی مومن کو قتل کیا جائے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ اسی لیے جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے، سب سے عقل مند جسے پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کا رتبہ اور مقام کیا ہے۔ یہ تو مومن کی شان ہے نا۔ انسان کے بارے میں جو کسی نفس کو کافر کو قتل کر دے، یہ جو ثانیہ سیالکوٹ ہوا تھا اس وقت میں نے جمعے کے خطبے میں یہ بات کہی تھی کہ کسی کافر کو مار دینا، کافر کو بلا وجہ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے من قتل معاہدا لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ اور مسلمان کو قتل کر دینا جس پر قرآن و حدیث شاہد ہو کہ اس پر یہ جرم نہیں ہے، نہ اس نے قتل کیا ہے، نہ وہ شادی شدہ تھا کہ اس سے وہ گناہ ہوا جس کی سزا شریعت نے قتل رکھی ہے۔ شادی شدہ کی سزا شریعت نے قتل رکھی ہے، اگر اس سے وہ گناہ ہو جائے جس پر 4 شہادتیں قائم ہو جائیں، اور یا اس نے کسی اور جرم کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیا ہو، یہ 3 گناہ ہیں۔ یہ ذرا پھر سن لیں، کسی جان کو قتل کر دیا ایک بندے نے بغیر وجہ کے، اب بدلے میں یہ قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ اس کو قتل کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر شادی شدہ ہے پھر اس نے گناہ کر دیا اور اس پر 4 شہادتیں قائم ہوگی، شرعی شہادتیں، پھر اس کو شریعت کے مطابق سزا دی جائے گی جسے رجم کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جو سزا ہے کہ اگر کوئی بندہ اسلام سے مرتد ہو جائے، اسلام کو کہا جی میں اسلام کو مانتا ہی نہیں ہوں، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اس کے علاوہ شریعت میں قتل سزا نہیں۔ ہم تو سمجھا ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، ہم نے بخار اور ہارٹ اٹیک، ان ساری جو بیماریاں ہیں ہم نے ان کا علاج ایک ہی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، مومن کو قتل کرنا اس کی جزا صرف جہنم ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ زمین والے مل جائیں سارے، آسمان والے کون ہیں؟ فرشتے، اگر یہ دونوں مل کر کسی ایک بندے کو قتل کر دیں، سارے مل کر، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دیں۔ اور ابو داود کی روایت ہے، سیاستہ کی حدیثیں ہیں، اور علماء جانتے ہیں کہ یہ کتنی معتبر کتابیں ہیں، یہ کس سے نہیں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو ہمیں حضور کے آگے اپنی گردنیں جھکانی پڑیں گی۔ کیا ہماری غیرت زیادہ ہے، عزت زیادہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا دیا ہوا نظام اس کی عزت زیادہ ہے؟ ہماری کروڑ عزتیں ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پر قربان ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے قتل کرنے میں کسی دوسرے کی مدد کی، اشارہ کیا صرف، یا اشارہ بھی نہ کیا، کنایتاً، ہلکی سی کوئی بات ایسی کر دی کہ جس سے قاتل کا جذبہ بھڑک گیا اور اس نے اٹھ کر قتل کر دیا، تو اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن اس طرح پیش ہوں گے کہ ان کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہے۔ جو قاتل ہے نا اس کی سزا تو ہے ہی ہے، لیکن جس نے اس قاتل کو اس مقام تک پہنچایا، مدد کی کسی بھی حوالے سے، اس کا اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے معروم کر دیا جائے گا۔ ہم نے انسانیت اور پھر بالخصوص جو کلمہ پڑھنے والا ہے، ہم نے اس کا مرتبہ ہی نہیں جانا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی قیمت اور ویلیو بتائی ہے، اور جو اس کو ہلکا سمجھ کر قتل کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ہلکا سمجھ رہا ہے، اس کو ویلیو نہیں دے۔ جو اللہ کی بات کو نہ مانے اسے کہے کہ نہیں مجھے زیادہ سمجھ ہے، اللہ نعوذ باللہ اللہ کو سمجھ نہیں ہے، تو وہ کافر نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی لیے مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ ہم نے اسے معمولی بات سمجھا ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب حضرت خالد کے ہاتھوں چند بندے، خالد بن ولید جو مشہور جرنیل ہیں اسلام کے، چند بندے قتل ہو گئے، اور آپ جس وقت وہاں پہنچے تھے اس وقت
آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ کافر ہیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے اسی الزام میں ان پر حملہ کر دیا، حالانکہ آگے سے انہیں اذانیں دینی شروع کر دی کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن آپ نے ان کو کاٹ دیا۔ جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے، ہاتھ اس طرح حضور نے بلند کر کے کہا کہ اللہ جو کام اس سے ہوا ہے میں اس سے بری ہوں، جو کام اس سے ہوا ہے میں اس سے بری ہوں، اے اللہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے دیت عطا فرمائی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ بدگمانی میں ایک کام ہوا ہے، اور وہ حدیث کتنی واضح ہے کہ اسامہ جس کو حضور نے ممبر پر بیٹھ کر اپنے اس گھٹنے پر، حضرت امام حسن کو ایک گھٹنے پر بٹھایا، حضرت اسامہ کو دوسرے گھٹنے پر بٹھایا، اتنی محبت۔ حضرت اسامہ سے ایک بندہ مر گیا جنگ کے دوران، جب وہ تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ نے کاٹ دیا۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو یا رسول اللہ میں جب لڑ رہا تھا تو وہ بندہ جب میری تلوار کے نیچے آ گیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو میں نے کہا اب اس کے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ، اب تو موت کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا، حضور نے چہرہ پھیر لیا، ہر شکک تک قلبہ، تو نے دل چیرا تھا کہ اس نے موت کے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے، تمہاری ذمہ داری بس اتنی تھی کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا تم نے تلوار اٹھا لینی تھی۔ یہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے مقام بتایا ہے، حضور علیہ السلام نے مرتبہ بتایا ہے کہ انسان کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے، اور ہمارے جو جذبات ہیں، ہمارے جو خیالات ہیں وہ کتنے کم ہیں، کتنے چھوٹے ہیں۔ آپ اس واقعے کو چھوڑ کر مزید مثالیں آپ کے سامنے ہیں، معمولی باتوں پر بندہ بندے کو مار دیتا ہے، 100 روپے کے تکرار پر بندہ قتل ہو جاتا ہے، بچوں کی لڑائی پر بندہ قتل ہو جاتا ہے، اور شبہات کی بنا پر بندوں کو مار دیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ مارنے والا ہے اس کے لیے تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہاں نوجوان موجود ہے، میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کروں گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن 7 خوش قسمت ایسے بندے ہوں گے، 7 جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں سے جو خوش قسمت پہلا بندہ حضور نے بیان فرمایا، امام عادل، عدل کرنے والا امام، جو مسلمانوں کا خلیفہ بنا، حکمران بنا اور اس نے عدل کیا تو اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر حضور نے کہا راجل شاب نشأ فی، اے نوجوانوں دھیان کرو، یہ حضور کا فرمان ہے کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کے نام کر دی، اللہ اللہ کرنے لگ گیا، نماز پڑھنے لگ گیا، توبہ کر لی، راجل نشأ فی عبادت اللہ، جس کی نوجوانی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں لگی، قیامت والے دن اللہ فرمائے گا کہ اسے میرے عرش کا سایہ عطا کروں، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور قیامت کی جو ہولناکیاں وہ آپ کو پتہ ہے، اور یہ حدیث کے بھی لفظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ کہ جس نے تنہائی میں آ کر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لی۔ یہ بھی فرمان ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ بندے نے جس گناہ سے توبہ کر لی ہو، اس گناہ پر جو بندہ اس کو شرمندگی دلائے کہ یاد ہے نا تو نے یہ کام کیا تھا، حالانکہ اس بندے نے اس سے 100 بار توبہ کی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی مجرم ہے، گناہ گار ہے کہ جو وہ توبہ کر چکا، میں اس کی توبہ قبول کر چکا ہوں، اور تم اسے شرمندگی دلا رہے ہو، آر دلا رہے ہو۔ ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نور دے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کا جو معاشرہ تھا وہ بہترین معاشرہ تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک قتل ہوا، پتہ نہیں تھا کہ قتل کس نے کیا، آپ نے 50 معزز بندے نکالے، 50 معزز بندے، اسے کہتے ہیں قسامت، 50 معزز بندے اس بستی سے نکلے جنہوں نے قتل ہوتے کسی نے دیکھے، سب نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں۔ یاد رکھیں کہ ظلم پر خاموش ہو جانا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظالم کی مدد، اگر ظالم کو دیکھا ہے تو بتانا چاہیے۔ 50 بندے معزز اس بستی کے نکالے گئے اور نکال کر انہیں کہا گیا کہ تم اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ نہ ہم نے حکم دیا ہے، نہ ہم نے کسی کو دیکھا ہے، نہ ہم اس کے مددگار ہیں۔ اس کو قسامت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ بندہ دیکھ لے دروازہ بند کر دیتا ہے، اگر کسی
کو کوئی ظلم کرتا ہوا نظر آئے تو کوشش کریں کہ اس ظالم کا ہاتھ پکڑے. اگر ہاتھ نہیں پکڑ سکتے تو اس کا ظلم تو بیان کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ ظالم ہے. اور یہ جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، گھر سے نکلا ہے، آس پاس ہی کہیں مارا گیا ہے، اور اس بندے کی شہادت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ گھر سے باہر قتل کر دیا گیا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے. یہ حدیث کے لفظ ہے صحیح، من غرق فی الماء، پانی میں جو بندہ ڈوب گیا ہے وہ بھی شہید ہے. تو جسے مارا ہی ظلمن گیا ہے، اور پھر پاک آرمی میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آواز سروس ہے، اور اس کے کندھوں پر کسی کا قتل نہیں تھا کہ بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی عنایات رسول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، جو بندہ اللہ کی راہ میں مر جائے یا مار دیا جائے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے رزق حسنہ عطا فرمائے. وہ تو رزق حسنہ لے رہا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جس نے ظلم کیا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، کبھی نہیں بچ سکتا. حضور کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ قیامت والے دن جو پہلا فیصلہ بندوں میں ہوگا نا، پہلا فیصلہ آپ یہ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں پوچھا جائے گا، نماز، روزہ، حج، نفلی عبادات، جو جتنی عبادات ہیں، زکوٰۃ، اس بارے میں جو جتنی عبادتیں ہیں، عبادتوں میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن جتنے حقوق العباد ہیں، قرض ہے، لین دین ہے اور ظلم زیادتی ہے، قرضوں میں، ظلم زیادتی میں، حضور نے فرمایا سب سے پہلے فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ایک قتل کا ہوگا، نہ خون کا ہوگا. اور حدیث کے لفظ ہیں کہ جس بندے کو کسی نے قتل کر دیا وہ قیامت والے دن اپنے قاتل کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور عرش کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا اے اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے قتل کیوں کیا. اس وقت تک بندہ اللہ کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ اس کے قتل کا فیصلہ نہیں ہو جائے. اور یہ بھی آپ سنتے ہیں کہ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے. ایسا ہی ہے نا. اور اسی طرح کیوں حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب کسی بندے نے کسی کا کوئی حق دینا ہوا تو اللہ اسے کھڑا کرے گا کہ اس کا حق دے. وہ کہے گا اللہ یہ میں کہاں سے دوں، میرے خالی ہاتھ ہیں، قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی ہے، کہاں سے دوں. اللہ فرمائے گا اس کے نامہ اعمال کو دیکھو، وہ نیکی ہے، نیکیاں نکلیں گی، وہ نیکیاں اٹھا کر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسے عطا کر دی جائے گی. اور یہ حدیث کے لفظ سنیں کہ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں فلا انصاب بینہم یوم القیامہ، قیامت والے دن نسب ختم ہو جائیں گے، سلسلے ختم ہو جائیں گے، برادریاں مٹ جائیں گی. یہ قرآن کی آیت ہے فلا انصاب بینہم. کہا یہ حضور کی حدیث اس کی تشریح کرتی ہے کہ قیامت والے دن جس وقت اللہ فرمائے گا کہ بھائی نے بھائی پر ظلم کیا تو وہ بھی بدلہ لے، اگر باپ نے بھی کیا ہے تو اللہ بیٹے کو کہے گا. اس وقت کتنے بیٹوں کی خواہش ہوگی، کتنے بھائیوں کی خواہش ہوگی ہے اللہ میرے بھائی نے مجھ پر یہ ظلم کیا تھا، آج مجھے انصاف چاہیے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت مظلوم کے حق میں جو رحمتیں ہوں گی نا، اس کی وجہ سے اللہ کیوں اعلان ہوگا کہ آج رشتہ نہیں ہے، آج عدل. وہ قیامت والا جو دن ہوگا. ہمیں اتنی شریعت نے کھل کر یہ ساری باتیں بیان کی ہیں، ہم میں نہ حوصلہ ہے، نہ برداشت ہے، نہ ہم میں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کی اتنی سی بھی کوئی پرواہ ہے. اتنی سی ہماری اپنی سوچیں ہیں، ہمارا اپنا فلسفہ ہے، ہمارا اپنا معیار ہے زندگی گزارنے کا. معیار وہ بنانا چاہیے جو شریعت نے دیا ہے. اگر ہمارا وہ معیار ہوتا تو اس طرح کی ہزاروں واقعات سے، جس طرح یہ واقعہ نہیں، ہزاروں واقعات سے ہم بچ سکتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں گزارنی چاہیے. اور میں یہ تو کہہ چکا ہوں کہ یہ ظلم ہے، اور ظلم کے ساتھ شاید یہ ہمارے خاندان کے ساتھ یہ انتقامی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہے یقیناً. ہمیں آزمائش میں تو ڈالا گیا، سارے ظاہر خاندان ہمارا آزمائش میں ہے ہمارے ساتھ. یہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حادثے سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حقیقی معنوں میں جو مجرم ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نقاب فرمائے، اور اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو تاکہ کل کسی کے اندر یہ ہمت ہی پیدا نہ ہو، یہ سوچ بھی نہ سکے کہ اس طرح کا کام کرنا میرے لیے روا ہے یا جائز ہے.
ہمیں کرنا چاہیے. اور آپ جتنے احباب آئے ہیں کسی کی تو اللہ تعالیٰ سنیں گے, سارے خلوص دل کے ساتھ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ یہ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو بے نقاب فرمائے, اور بالخصوص اس گھر کے ساتھ, خاندان کے ساتھ اور جو علاقے کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو بے نقاب فرمائے, اور جو قصوروار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سامنے لائے, اور جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اور جو پیچھے اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے. اب صبر ہماری ڈیوٹی. اب ہم نے جوش میں نہیں آنا. پتہ ہے جوش میں آ کر بندہ بے شمار کام ایسے کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اور بہت سارے گھر اجڑ جاتے ہیں. جوش میں نہیں ہے. قرآن نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. قیامت والے دن جہاں شہیدوں کے رتبے ہیں, مقامات ہیں اللہ کی بارگاہ میں, وہاں اللہ فرمائے گا کہ جو میری رضا کے لیے صبر کرتے ہیں, صبر مشکل وقت میں آج کھڑے ہو جائیں, میں خود انہیں اجر عطا فرماؤں گا. ہمارے لیے صبر کا بھی مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر کہوں گا کہ بدگمانیاں گھروں کو تباہ کر دیتی ہیں. بدگمانیوں سے بچنا چاہیے. ہر بدگمانی بری ہے, اور تجسس سے بچنا چاہیے. حضرت عمر نے ایک گھر میں چھاپا مارا تھا اپنے ساتھ, وہ خلیفہ وقت تھے, وہ مار سکتے تھے. تو آگے سے نوجوانوں نے کہا کہ امیر المومنین ہم جس گناہ کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ہے شراب, لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 قانون توڑے ہیں. آپ نے تجسس کیا ہے, آپ نے دیوار پھلانگ کر آپ تشریف لائے ہیں, اور آپ نے مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کی ہے. اگر ہم سے 1 گناہ ہوا ہے تو آپ سے 3 گناہ ہوئے ہیں. آن دا ریکارڈ ہے یہ بات. حضرت عمر نے کہا کہ میں جو میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غفلت ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کروں گا جو میری غفلت ہے. دیکھیں وہ ہمارے جو لوگ تھے وہ ان کی زندگی ہمارے لیے سبق اور نمونے ہیں. بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. حضور کی حدیث ہے کہ وہ بندہ سنتا ہے ایک بات اور آگے پھیلا دیتا ہے. لیکن اب چھ مگوئیاں لوگ کرتے ہیں ہر واقعے پر کوئی نہ کوئی, اور اپنی طرف سے 2 باتیں ہوتی ہیں 4 بنا کر بیان کرتے ہیں, 4 ہوتے ہیں 10 بیان کر کرتے ہیں. پھر اس سے معاشرے کے اندر اور افراتفری پھیلتی ہے, بجائے اس کے کہ اس طرح کے کاموں کو روکا جائے, اس کا سد باب کیا جائے, اور جو ہے وہ ماحول خراب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں افراتفری سے بھی محفوظ فرمائے. جو بدگمانیاں ہیں یہ بدگمانیاں جو ہیں یہی گھر کو تباہ کرتی ہیں, خاندانوں کو تباہ کرتی ہیں. بدگمانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور جو ظالم نہیں ہے اس کو ظالم کہنا بھی ظلم ہے, اس کو نہیں کہنا چاہیے. اسی لیے شریعت نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ ایک بندے نے کوئی ایسا معاملہ دیکھا جس میں گواہی اور شہادت پوری نہیں کی تو اس کے لیے شرعی طور پر یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اس واقعے کو پیش کرے. میں اگر چاہتا تو بڑی مثالیں میرے سامنے تھی, صرف اشارہ کرتا ہوں. ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں گھر گیا ہوں تو میں نے گھر کے حالات اچھے نہیں دیکھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے پاس گواہ ہے, یہ دیکھیں تیرے پاس گواہ ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ کسی بھی عالم دین سے یہ بات پوچھ لیجیے, کنفرم بات ہے. انہوں نے کہا تیرے پاس گواہ ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بندہ گھر میں اس طرح کی بات دیکھے اور گواہ تلاش کرے. حضور نے کہا گواہ لا رہی تو اللہ کی حد جاری ہو. انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے میں سچا ہوں. گواہ تو اس کے پاس نہیں تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری, سورہ نور کی آیتیں اتری ہیں, سورہ نور کی پورا رکوع نازل ہوا ہے. اگر ایسا معاملہ ہو جائے اور تمہارے پاس گواہ نہ ہو تو جن پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے وہ دونوں پیش ہو جائیں قاضی کے سامنے, اور وہ دونوں 4 بار قسمیں اٹھا کر 4 بار دونوں قسمیں اٹھا کر اپنے آپ کو بری کرے. اگر تو مان جائے تو اللہ کی حد جاری کرے, اگر نہیں مانتا تو دونوں 4 بار قسمیں اٹھا کر اپنے آپ کو بری کریں. میاں بیوی والا تعلق ختم کر دیا جائے. اس کو لعان کہتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں. بدگمانیوں نے, میں نے کہا دیکھیں وہاں جذبات تھے نا, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جو اللہ کا نظام تھا اس کو نہیں تبدیل فرمایا. جو قانون قدرت ہے اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. میں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس حال پر رحم فرمائے کہ یہ جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو بے نقاب فرمائے اور اسے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے تاکہ کسی کے اندر یہ حوصلہ ہی پیدا نہ ہو اس جرم کا. اور جو ہمارا بچہ ہمارے قوم ہمارے خاندان کا سرمایہ چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بہت بلند فرمائے.
بہت بلند فرمائے، سارے خاندان کو، جتنے سوگ منانے والے اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔